अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर रहमतें बरसाता रहे और इसी तरह आप खुश रहें। और पाकिस्तान जो है वो सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर किया करें। और जो आपसे राय मांगी जाए, जो कमेंट करना चाहें, जिस भी हिस्से पर वीलॉग पे आप जरूर कमेंट किया जा करा करें, उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसमें से हमें अगर कुछ कोई ऐसी चीज हो उसको अगले वीलॉग में भी शामिल करते हैं। दोस्तों, इमरान खान को आईनी पैकेज ने एक और सरप्राइज दिया है। बल्कि आईनी पैकेज खान को वजारत दफा के जो वकील है उन्होंने सरप्राइज दिया है। जस्टिस अजहर रिजवी ने पूछा कि 9 मई सानहे का आखिर कोई मास्टरमाइंड भी तो होगा, किसी ने साजिश की तो होगी ना। और बात तो ये ठीक है ना कि 9 मई जो है वो खुद ब खुद तो नहीं हो गया, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं थी। इस पे तो जो इमरान खान के साथी हैं, करीबी साथी हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाई थी, जिन पर हमेशा ये एलिगेशन लगता है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आपकी जान छूट जाती। रियासत ने माफी मांगने वालों को माफी दी, यही उसमें लॉजिक पेश किया जाता है। तो वो बताते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। और कोर कमांडर घर के बाहर जो धरना या मुजाहरा या कोर कमांडर घर पे हमला करने की जो साजिश कब और कैसे तैयार हुई, तो जाहिर है इसका कोई ना कोई मास्टर माइंड तो होगा। वजारत दफा के वकील ख्वाजा आरस ने कहा है कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। अब डेफिनेट मिलिट्री कोर्ट में होगा तो होना भी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट जो है वो ही 9 मई के साने को देख रही है। अगर वहां पर आकर आग लगाने वालों, वहां पर जाकर जो जो जुबान इस्तेमाल की गई है, अब वो उनके खिलाफ अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो जिसने ये सारा गेम बनाई है, जिसने ये सारी गेम शुरू की है, उसके खिलाफ भी तो मिलिट्री कोर्ट में ही इसका तिया पांचा होगा ना। तो ये तो बड़ी कन्फर्म सी बात है। खैर, अब जब कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, ये कानूनी नुक्ता ख्वाजा आरस पेश कर रहे हैं, तो फिर सोचें क्या होगा। मतलब खान साहब जो हैं यहाँ से भी बचने वाले नहीं है, केस पे केस पड़ रहा है। मतलब इधर अभी खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के साथ अलकादर ट्रस्ट केस में 14 साल या 10 साल की सजा सोच रहे होंगे कि इससे कैसे जान छुड़वानी है, या इससे कैसे को डील करनी है, कैसे भागना है यहाँ से। वहां पर एक मिलिट्री कोर्ट में मास्टरमाइंड वाला जो है मुकदमा भी वहां पर जो है ना वो शुरू हो जाएगा। 9 मई का मास्टरमाइंड रियासत इमरान खान को मानती है। इमरान खान की बारी आने वाली है, क्योंकि बाकियों को कैद या सजा हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और इंकशाफ हुआ है। जस्टिस अजहर हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ है। ख्वाजा आरस ने बताया 9 मई के वाकया में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। यानी फैज हमीद का अभी 9 मई मामला खुलना है, इस पर एक अलग से ट्रायल होगा और मुमकिन है इमरान खान के बाद उनका नंबर भी लगे। अजब बड़ा मजे का किस्सा है कि इमरान खान साहब और जो है जनरल फैज हमीद ना, ये आने वाले दिनों में एक दूसरे पर मुद्दा डालेंगे, ये तो कन्फर्म बात है। अब जब ये आमने सामने होंगे, यार वैसे क्या मजा होगा, आप सोचें जरा। की कहना जो चंद चांद सामने आएगा तो क्या मंजर होगा कि किसी जगह पे, कोई ऐसी जगह जहां पर इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद का टाकरा हो। तारे दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, मतलब कि अपने सुख दुख साथी रहे हैं। सर्दियां गुजारने के लिए जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान ने जो सारा पंगा लिया था, तो एक ना एक दिन आमने सामने तो आना ही आना है। एक ना दिन एक 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 वक्त आना है जब आपने सामने बैठना है और सामने बैठकर एक दूसरे के सवालों के जवाब देने हैं। फिर आपने कहना फैज साहब है तुसी कीता सी, फैज साहब मेरा की तलक है। और फैज साहब ने कहना कि खान साहब मैं ते मुलाजम सा, नौकर सा, तुसी जो हुक्म करते रहे हो मैं वो करता रहा। खैर, इमरान खान और इसके लोग लुडियां तो बहुत डाल रहे हैं कि 190 मिनट पाउंड केस का फैसला मौखर हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। ये उनकी सोच है, वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि खामोशी तूफान का भी पेशखीमा होती है। तूफान आने वाला है। एक तूफान का तो अभी मैंने आपको बताया है कि 9 मई में इमरान खान साहब का एज अ मास्टर माइंड जो है फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। ये एक तूफान खान साहब का इंतजार कर रहा है, खान साहब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा तूफान बताया जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद आएगा। फैसल वाडा ने दावा किया है कि 20 जनवरी के बाद हालात खुद खान के लिए साजगार नहीं होंगे। 20 जनवरी के बाद असल मुज़ाकरात शुरू होंगे और मुज़ाकरात पीटीआई लेट कर करेगी और हुकूमत अकड़ जाएगी। अच्छा जी, ये फैसल वाडा साहब ने कल एक बड़ी मजे की बात की है, जो असल मामला जो हालांकि इसके उल्ट है। जो पीटीआई है वो क्या कह रही है, पीटीआई कह रही है कि मामला जो है वो 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी को जब ट्रंप हलफ उठाएंगे,
تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سارے راستے کھل جائیں گے. خاص طور پر ان کے جو کپتان ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے ایک خط آئے گا، ان کے لیے ایک ٹیلی فون آئے گا، ان کے لیے ایک ایس ایم ایس آئے گا، بلکہ شاید ایک ٹویٹ ان کے حق میں آ جائے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں. اور یہ حکم جو ہے حلف اٹھانے والے جو صدر ہیں امریکہ کے، وہ دے رہے ہیں. ایسا سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ جیسے ہی 20 جنوری گزرے گی، 21 جنوری حلف اٹھائیں گے اور ساری کی ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی. لیکن فیصل واٹا صاحب اس کے برخلاف کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد حکومت جو ہے وہ آکڑ جائے گی، حکومت کے ہاتھ میں زیادہ طاقت آ جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف لمے پے کر، لیٹ کر، الٹے لیٹ کر جو ہے وہ مذاکرات کرے گی، لیکن ان کی بات نہیں بنے گی. یعنی کچھ ایسی پیش رفت ہونے والی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی بیک فٹ پر جا سکتی ہے اور حکومت ایک مضبوط پوزیشن میں آ جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ معاملات بہتر کر کے ان کے ذریعے نہیں آنے والی امریکی انتظامیہ سے معاملات بہتر کر لیے. یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور یہ ہونے ہی ہونے ہیں. دیکھیں شہباز شریف کے تعلق جو سعودی جو خاندان ہے، حکمران خان ہے، ان کے ساتھ دیکھ لیں آپ، مطلب دورے پہ دورے، پیار پیار محبت، عربی میں باتیں ہوتی ہیں. اور وہ جو سعودی خاندان ہے، ان کا جو ابھی روح رواں ہے، جو ابھی اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، اس کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہے، خود ٹرمپ کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو حکمران ہیں ان کے تعلقات ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھی ہوں گے. اور عمران خان صاحب، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مت ہے جو پاکستان تحریک انصاف بنانے والے بناتے ہیں، لیکن ٹرمپ کے عمران خان مطلب کسی جگہ سے کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. خیر، جو دعوے ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کرتی ہے، ہو سکتا ہے اس حوالے سے خاطر خواہ انتظام کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آرمی چیف نے ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد کچھ دورے سعودی عرب کیے. محمد بن سلمان کے ٹرمپ کے ساتھ اچھے مراسم ہیں. بتایا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کے بھائی کہ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ویسے بھی ایک چیز تو طے ہے کہ ٹرمپ کو آتے ہی اپنے مسائل کا سامنا ہوگا. لاس اینجلس کا خیال ہوگا، اس کے بعد یوکرین جنگ کا خیال ہوگا، اس کے بعد پھر بہت سارے دوسرے معاملات ہیں. تو پاکستان اور عمران خان، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاید عمران خان صاحب بھلے زمانے میں کسی مجرم کو کسی جیل کے کسی کوٹری میں بند کر کے بھول جاتے تھے. 10 15 20 سال بعد خیال آتا تھا کہ یار فلاں بندہ ہم نے ادھر بند کیا تھا، اس کا تو پتہ کریں کیا مر گیا، جنہیں بھی یاد آ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 10 سال 2 سال 4 سال تو خان صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کو یاد ہی نہ رہے کہ ٹرمپ بھی کوئی بندہ تھا. اور پھر میرے خیال میں جو عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف یہاں پہ جو غلامی سے نجات کے لیے نعرے مارتے رہے ہیں، وہ سارا کچھ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں پہ جو امریکی، آپ کو پتا ہے اس وقت جو ڈونلڈ لو تھا، اس نے باقاعدہ طور پر اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ طور پر امریکی حکومت میں یہ شکایت کی تھی کہ عمران خان صاحب کے یہ جو وہاں پر کر رہے ہیں اس سے ان کی جان کو خطرہ ہے. اور بہت سارے امریکی جو تھے ان کو میلز اور دھمکیاں بھی آئی تھی کہ ان کو جان سے مار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے. تو میرے خیال میں امریکی پروٹوکول جو ہے صدارت ہے یا صدر ہے یا پھر جو انتظامیہ ہے، اس وہاں پہ سارا کچھ بڑا لکھا ہوگا کہ خان صاحب جو ان کے ساتھ کرتے رہے. اور خان صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ آئیں گے 2022 میں عمران خان صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے، امریکہ کو گالیاں نکالتے تھے. اور 2024 میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مجھے واپس لائے کیونکہ مجھے پہلے وہ کہتے کہ مجھے حکومت سے نکالا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالو. 2022 میں کہتے تھے کہ مجھے حکومت سے نکالا ہے، اور اب 2024 میں کہتے ہیں مجھے جیل سے نکالو. یہ سب کچھ امریکہ کرے. عمران خان کے نظریاتی اور انقلابی ہونے کی مثال لے لیجئے. ایک شیر افضل مروت کی باتیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتی. وہ سچی اور کھری باتیں کر جاتا ہے، اس کو ہر بات پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو عمران خان نے اس وقت استعمال کیا جب اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، وکیل تک ساتھ نہیں تھے. تب شیر افضل مروت مشکل وقت میں باہر نکلا، بڑے بڑے جلسے کیے، فرنٹ سے لیڈ کیا. عمران خان اس کی مقبولیت سے گھبراتا ہے. عمران خان نے شیر افضل مروت طریقے سے بے اثر کیا ہے. اب اس نے ایک جیلی انقلابی سلمان راجہ کو شٹ اپ کی کال دی تو اس پر بھی شوکاز نوٹس جاری ہو گیا. دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہے. اس وقت بھی ہم لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ شیر افضل مروت جو ہے اس سے اس کی پارٹی کے کسی بندے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بالکل کنفرم بات ہے. شیر افضل مروت جو ہے نا، وہ اس سے جو خطرہ ہے وہ خود عمران خان کو ہے. عمران خان شیر افضل مروت کی جو مقبولیت ہے اس سے گھبراتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے. اچھا، یہ جو یوتھیے ابھی مطلب ایک ماحول بنا رہے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں آیا. فیصلہ کس چیز کا نہیں آیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزا دی جا رہی ہے ایک اسلامی یونیورسٹی بنانے کی. جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب اسلامی یونیورسٹی بنائے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب اپنا
ذرا اپنا کردار دیکھیں، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں، اور مطلب ان کو مطلب کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا کہ وہ اسلامی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، بالکل بناتے۔ اگر وہ اپنا زمان پارک والا گھر بیچ دیتے، زمان پارک والا گھر بیچ کر، یا پھر اگر انہوں نے کوئی کام کاروبار بزنس کیا تھا تو اس پیسے سے وہ یونیورسٹی بناتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ایک بندے کے ریلیز کر دیے، اس کے بدلے میں جو انگوٹھیاں لی وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے بدلے میں انہوں نے ایک زمین لی، کوئی 450-500 کنال زمین لی، پھر اس کے اوپر ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کی، پھر اس کا نام جو ہے وہ القادر یونیورسٹی رکھا۔ اگر یہ سب کچھ وہ اپنے پیسے کرتے تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر کیا ایک اسلامک یونیورسٹی اس طرح فراڈ کر کر کسی کے اربوں روپیہ جو ہے اس کو واپس کر کے، جو کہ حکومت پاکستان کو دیے گئے ایک دوسرے ممالک کی طرف سے، اس کے بدلے میں آپ ایک یونیورسٹی بنا لیں اور اس یونیورسٹی میں آپ اسلام پڑھائیں یا کچھ بھی کریں، تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ آپ خود اپنے ضمیر میں جھانکیں اور اپنے دیکھیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی بیوی کا پریشر ہوگا، ان کو ایک ادارہ چاہیے ہوگا تو اس دھاگے کے لیے وہ آپ نے بنا لیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے اسلامی یونیورسٹی بنائی ہے۔ آپ کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا۔ ایک فراڈ کے پیسے جو فراڈ کے طریقے سے انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ والی حکومت جو پاکستان کو واپس کرنا چاہتے تھے، وہ آپ نے اپنی کیبنٹ سے منظور کروا کر اس کو واپس کیے، اور بدلے نے اس میں آپ کو چھوٹا سا ایک تحفہ دیا جو نہیں سنبھالا جا سکا، اور اس کے سلسلے میں آپ کو سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمران خان صاحب سے خطرہ کتنا ٹل گیا؟ آنے والے دنوں میں کیا خان صاحب 9 مئی میں ایز اے ماسٹر مائنڈ فوجی عدالت میں کیس چلنے والا ہے۔ شیر افضل مروت کا کیا فیوچر ہے؟ کسی دوسری پارٹی میں جائیں گے یا پھر تحریک انصاف میں رہیں گے اور اپنے لیے، اپنے حق کے لیے اپنی پارٹی سے لڑتے رہیں گے؟ ان تمام چیزوں پر ضرور کمنٹ کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔